بسم اللہ الرحمن الرحیم 2021 شروع ہو چکا ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے گزرے ہوئے سال، پچھلے سال کہاں غلطیاں کی، کمزوری کا مظاہرہ کہاں کیا گیا، اور آپ نے اپنی غلطیوں کو 2021 میں اب نہیں دہرانا۔ سب سے اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ گولز رکھنے ہیں اور آپ نے ان گولز پہ گہری توجہ دینی ہے، اپنی شخصیت پر فوکس کرنا ہے، اور نہ صرف گولز اپنے سامنے رکھنے ہیں بلکہ انہیں اچیو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے انسان کو اپنی صحت پہ۔ آپ اسے ہیلتھ گول کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ بہت سارے وعدے کرنے ہیں۔ آپ نے بازار کی چٹپٹی چیزیں نہیں کھانی اور غیر معیاری خوراک بازار سے لے کر کبھی بھی نہیں کھانی۔ ہمیشہ اپنے گھر کا کھانا کھائیں، اور آپ نے کولڈ ڈرنک سے بچنا ہے۔ آپ نے شوگر اور نمک کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات صحت کے حوالے سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہے، وہ آپ کی ورزش ہے۔ آپ 20-25 منٹس ڈیلی اپنے آپ کو دیں۔ آپ اپنی ایج کے حساب سے اپنی ایکسرسائز کا تعین کر سکتے ہیں۔ جو سب سے سمپل، سادہ اور فروٹفل ایکسرسائز ہے وہ ہے آپ کی مارننگ واک۔ آپ کسی وقت بھی واک کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ درست رہتا ہے، بلڈ پریشر سے آپ بچے رہتے ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی، ویلدی اینڈ وائز۔ اگر آپ کو جلد سونا اور جلد اٹھنا آ گیا تو پھر آپ ہیلدی بھی ہیں، ویلدی بھی ہیں، صحت بھی ہے، دولت مند بھی ہیں، اور وائز بھی ہیں، ذہین بھی ہیں۔ پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ پرسنل گروتھ ہے۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو پالش کرنا ہے، اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے۔ آپ نے کتاب دوستی کرنی ہے، مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے کی عادت ڈالیے نئے سال میں۔ اس کے علاوہ IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا سیکھیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے تو یو آر ان اے بیٹر وے ٹو ٹیکل دا ہارڈ ریئلٹیز آف لائف۔ پھر آپ زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں اپنی اویئرنیس کی وجہ سے آپ ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے اور آپ کا جو پوٹینشل ہے، آپ کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، وہ اس انفارمیشن، اس اویئرنیس کی وجہ سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ نئے سال میں ایک اور عہد بھی آپ نے کرنا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ اپنی ڈیلی روٹین کو دیکھیں اور آپ اس پہ غور کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں صرف ہوتا ہے، اور جہاں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو آپ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وقت جو ہے ان ٹرو سینس بہت بڑی دولت ہے۔ جب آپ اسے یوزفل کاموں میں صرف کرتے ہیں، جب آپ کا وقت اس طرح استعمال ہوتا ہے جس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، آپ کے جو کلیگز ہیں، آپ کے جو رفقائے کار ہیں، ان کو اگر آپ سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ اور وقت وہی ہوتا ہے، وقت وہی قیمتی ہوتا ہے جو آپ کے لیے ہو اور آپ کے دوستوں کے لیے ہو، جو دوسروں کے لیے ہو، جو آپ کی سوسائٹی کے لیے ہو۔ آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے اپنے معاشرے کو کیا دیا، یہ وہ بہترین وقت ہے۔ یونان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یونانی قبرستان میں ایک سیاح جو تھا وہ وزٹ کر رہا تھا، وہ قبروں کے اوپر لگے ہوئے کتبے پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ہر کتبے پہ مرنے والے کی عمر 5 سال، 6 سال، 8 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 سال تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے ساتھی گائیڈ سے پوچھا، جناب آپ مجھے یہ بتائیے
کہ یونان میں سب بچے فوت ہوتے ہیں، کوئی بڑی عمر تک نہیں پہنچتا؟ تو گائیڈ ہنس پڑا، اس نے کہا نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہر ایج کے، ہر عمر کے لوگ فوت ہوتے ہیں، لیکن قبروں پہ لگے ہوئے کتبوں پہ صرف وہ عمر لکھی جاتی ہے جو فروٹفل ہوتی ہے، یعنی اس مرنے والے نے معاشرے کی کتنے سال خدمت کی، اس کا وقت قیمتی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا وقت اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کی ذات سے جب سماج کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم وہ والے سال کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں کنٹریبیوشن نہیں ہوتی وہ سال ہم شمار نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے۔ روح کو کن چیزوں سے، کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی روح جو ہے توانا ہوتی ہے؟ غیبت، چغلی، جھوٹ، دو انسانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا دینا، ان سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے عبادات پہ توجہ دینی ہے۔ اگر 2020 میں عبادات کے حوالے سے کمزور تھا تو 2021 میں نے اپنی عبادات پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے، میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین جو ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں نے انسانوں سے محبت کرنی ہے، محبت سب کے ساتھ اور نفرت کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہی وہ محبت ہے جس سے آپ کی روح توانا ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ریلیشن شپ گول کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ مریض کی عیادت کرتے ہیں، آپ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 2020 میں یہ وقت نہیں دیا تو اب اس کا خاص خیال کیجئے۔ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کا سوشل ہونا، آپ کا لوگوں سے رابطے میں رہنا، اور اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ دنیا کے کامیاب لوگ، دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ وہی تھے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں تھے، جن کے روابط مضبوط تھے اور جن کی سوشل لائف بڑی اسٹرانگ تھی۔ جہاں آپ کا معاشرے کے ساتھ روابط استوار کرنے کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی معیشت پہ بھی توجہ دینی ہے، آپ نے اپنے فائنینشل گول کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ فائنینشل گول جو ہے، اس کو اچیو کرنا، اس کا سمپل سادہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار میں ہیں تو اپنے کاروبار پہ بھرپور توجہ دیجئے۔ وہ کہتے ہیں آنیسٹی از دا اونلی پالیسی، اگر کاروبار میں آنیسٹی ہوگی تو اللہ کریم اس میں برکت ڈالتا ہے۔ آپ نے مکمل بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے کاروبار کو وقت دینا ہے۔ آپ نے کاروبار کے جتنے بھی ضروری اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ جاب پہ ہیں تو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پہ حاضری دینی ہے۔ آپ نے دل کی گہرائیوں سے پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ نے اپنی جاب کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ریلیشن شپ گول کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فائنینشل گول ہے، آپ نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے، اور 2021 میں آپ نے اپنی معیشت کو، آپ نے اپنی مالی پوزیشن کو، اور 2021 میں آپ نے اپنی مالی پوزیشن کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شخصیت کے ہر پہلو میں آپ نے بہتری لانی ہے۔ آپ کی جسمانی صحت، آپ کی اخلاقی صحت، آپ کی روحانی صحت، آپ کی دماغی صحت، ان سب کو بہتر بنانا ہے، اور یہ جو آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان سب میں آپ نے بہتری لانی ہے اور ان کو ترقی دینی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایز اے ہول آپ اپنی صلاحیتوں کو، جن میں آپ کا دماغ، جن میں آپ کا جسم، آپ کی صحت، آپ کا اخلاق، آپ کی اسپریچول فورسز، آپ کی جو روحانی توانائیاں ہیں، جب یہ ساری مل کے کام کریں گی تو اسے ہم ان ٹرو سینس ترقی کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک دوسری بات
کہ ہمارے دین کی تعلیم بھی تو یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی گئی ہے، اور اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، اور اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے، اور صحیح کامیابی یہی ہے کہ آپ دینی اور دنیاوی ترقی کریں، آپ جسمانی اور روحانی ترقی کریں، تو یہی پھر وہ کامیابی ہے جس سے آپ ایک بھرپور، کامیاب اور مکمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔